السلام علیکم عزیز دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن 2022 جو 1 فروری سے شروع ہو رہا ہے، اس کا میں کوسچن پیپر جو اس سال ہوا تھا سینٹ اپ ایگزامینیشن اردو کا، اس کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ میں اس کو حل کروں گا۔ ابھی 100 کوسچن ہیں، 50 نمبر کا اس میں حل کرنا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں تک۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ سیکشن اے میں کیا لکھا ہوا ہے اوپر، درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کرے۔ 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے، یعنی کہ آپ کو ٹوٹل 100 میں سے صرف 50 کے جواب دینے ہیں، کوئی بھی 50۔ اگر آپ 1 سے 50 تک بنا دیتے ہیں تو یہی 50 آپ کا کاؤنٹ ہوگا۔ اگر آپ لگاتار نیچے سے جہاں آپ کا 50 پورا ہو جائے گا وہیں اسٹاپ کر دیا جائے گا، یعنی ٹوٹل میں جو آپ کو آتا ہے وہی 50 بنانا ہے، باقی کو آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اردو معلیٰ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کس کے؟ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مرزا غالب کے خطوط کے 2 مجموعے ہیں جس کا نام ہے اردو معلیٰ اور عود ہندی۔ یہ ہوا، یعنی آپشن اے صحیح جواب ہوا۔ سوال نمبر 2، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کا تعلق کس صنف سے ہے؟ افسانہ، سوانح، خاکہ، انشائیہ۔ تو یہ خاکہ سے تعلق ہے اس کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوال نمبر 2 کا آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ آپ کے کہکشاں اردو پہلا سبق ہے۔ یہ خاکہ ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے یہ۔ سوال نمبر 3، کوارنٹین افسانہ میں کس وبا کا ذکر ہے؟ کرونا، تپیدق، پلیگ، ملیریا۔ تو کس وبا کا ذکر ہے؟ پلیگ کا ذکر ہے۔ پلیگ بیماری اس زمانے میں چلا ہوا تھا، اسی کا یہاں تذکرہ ہے، دوسرا کسی بیماری کا تذکرہ نہیں ہے یہاں۔ کرونا نہیں تھا اس وقت، کرونا تو ابھی آیا ہے۔ تپیدق ٹی بی اور ملیریا نہیں، بلکہ پلیگ بیماری کا تھا اس وقت زور، یعنی 3 کا آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 4، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو آپ نے پڑھا کہ وہاں کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، یہ پہلا خاکہ ہے یہ اردو کا۔ تو اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ مرزا فرحت اللہ بیگ، یعنی اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ آپشن اے فرحت اللہ بیگ۔ مولوی عبدالحق، مولوی ذکاء اللہ، مولوی عبدالصمد نہیں، فرحت اللہ بیگ ہے۔ سوال 4 کا آپشن اے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5، جیلانی بانو کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جیلانی بانو کا افسانہ ہمارے نصاب میں جو شامل ہے اس کا نام ہے پرومس۔ کیا نام ہے؟ جیلانی بانو کا افسانہ کیا ہے؟ پرومس، اور اس کی اہم کردار جو ہے وہ امو ہے۔ کون ہے؟ امو ہے۔ چلیے تو آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6، بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو بنجاروں کو شکاری، کرتب باز، سبزی فروش، خانہ بدوش۔ تو بنجاروں کو ہم خانہ بدوش کے نام سے جانتے ہیں، یعنی آپشن ڈی صحیح ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7، فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے؟ میر امن، رتن ناز سرشار، عبدالحلیم شرر، رجب علی بیگ سرور۔ تو کس کی تصنیف ہے یہ؟ تو رجب علی بیگ کی سرور کی یہ تصنیف ہے فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 8، نظم گفتگو کو شاعر
نے کس کے نام سے معنون کیا ہے، یعنی کس کے نام سے لکھا ہے، کن لوگوں کے لیے لکھا ہے؟ تو یہ لکھا ہے ہند و پاک دوستی کے نام لکھا ہے. کس کے نام؟ ہند و پاک دوستی کے نام لکھا ہے نظم گفتگو. علی سردار جعفری کی یہ نظم ہے. سوال نمبر 9، گریز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ غزل، رباعی، قصیدہ، قطع. تو گریز کا تعلق کس صنف سے ہے؟ قصیدہ سے ہے. کس سے ہے؟ قصیدہ سے ہے گریز کا تعلق. سوال نمبر 10، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مقطع کہتے ہیں. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے مقطع کہتے ہیں. مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع پہلے شعر کو کہتے ہیں. مطلع کسے کہتے ہیں؟ پہلے شعر کو. اور حسن مطلع کہتے ہیں دوسرے شعر کو. حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ دوسرے شعر کو. اور نظم کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قطع. ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے. سوال نمبر 11، افسانہ بھولے بسرے گیت کے مرکزی کردار کا نام بتائیے. بھولے بسرے گیت کے مرکزی کردار کون ہے؟ عزیز الدین احمد، سید عزیز احمد، سید شمیم الدین، سید شفیع احمد. تو سید عزیز الدین، سید عزیز احمد یہ تھے بھولے بسرے گیت کے مرکزی کردار. چلیے سوال نمبر 12، کس صنف میں ما فوق الفطری عناصر پیش کیے جاتے ہیں؟ افسانہ، ناول، ڈرامہ، داستان. تو کس میں پیش کیے جاتے ہیں؟ داستان میں ما فوق الفطر عناصر پیش کیے جاتے ہیں. کس میں؟ داستان میں. 12 کا ڈی صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 13، اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ اکبر الہ آبادی ظریفانہ شاعر تھے. کس طرح کے شاعر تھے؟ ظریفانہ شاعر تھے، یعنی مزاحیہ شاعر تھے. مرثیہ گو، مثنوی نگار، قصیدہ نگار نہیں، بلکہ کس طرح کے شاعر تھے؟ ظریفانہ شاعر تھے. سوال نمبر 14، بابائے اردو کسے کہتے ہیں؟ بابائے اردو فرحت اللہ بیگ، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالصمد، منشی ذکاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کہتے ہیں. سوال نمبر 15، سب سے مشہور مرثیہ نگار کون ہیں؟ سب سے مشہور مرثیہ نگار غالب میر انیس سودا نہیں، بلکہ یہ میر انیس ہے. ایک ہے میر تقی میر، یہ غزل کے شاعر ہیں، اور میر انیس کس کے شاعر ہیں؟ یہ میر انیس مرثیہ کے شاعر ہیں. آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 15، غالب اردو کے ساتھ ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ انگریزی میں، عربی میں، ترکی میں، فارسی میں. تو کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ غالب اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شاعری کیا کرتے تھے. کس زبان میں؟ فارسی میں شاعری کیا کرتے تھے. چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 17، درج ذیل شعر کے شاعر کون ہیں؟ کون ہے درج ذیل شعر کے شاعر؟ شعر کیا ہے؟ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. کس کا شعر ہے یہ گانا چنگیزی، کلیم الرحمن اعظمی، غالب راسخ عظیم آبادی. کون ہے اس کے شعر؟ غالب اس کے شاعر ہیں. کون ہے؟ غالب شاعر ہے. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. یہ کس کا شعر ہے؟ غالب کا ہے. سوال نمبر 18، گفتگو کس کی نظم ہے؟ علی سردار جعفری کی نظم ہے. یہ عمیق حنفی، اکبر الہ آبادی، ظفر کمالی نہیں، بلکہ کس کی نظم ہے؟ یہ علی سردار جعفری کی نظم ہے. اور یہ کس کے نام لکھا گیا تھا؟ ہند و پاک دوستی کے نام لکھا گیا تھا. کس نے لکھا تھا؟ علی سردار جعفری نے لکھا تھا. سوال نمبر 19، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول، افسانہ، خاکہ، نظم. کس سے تعلق ہے؟ ناول سے ہے. نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اردو کا پہلا ناول نگار کہتے ہیں. اور یہ اردو کا پہلا ناول نگار ہے. اور یہ نذیر احمد کا تعلق ناول سے ہے. ایک ہے نذیر اکبر آبادی، وہ نظم کے شاعر ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد یہ ناول نگار ہیں یہ. سوال نمبر 20، انڈیا ونس فریڈم کس کی کتاب ہے؟ انڈیا ونس فریڈم کس کی کتاب ہے؟ تو انڈیا ونس فریڈم کس کی کتاب ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے.
کس کی کتاب ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے. اس کی کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے. آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 21. سید سلیمان ندوی کا تعلق کس صوبہ سے تھا؟ اتر پردیش، بنگال، بہار، پنجاب. کس سے تھا؟ سید سلیمان ندوی کا تعلق صوبہ بہار سے تھا. بہار کے دیسنا، پٹنہ کے پاس نالندہ ضلع میں پڑتا ہے جگہ وہ دیسنا، وہیں سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بہار سے ان کا تعلق تھا. سوال نمبر 22. اردو نثر کی کس صنف میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ تو انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. کس میں؟ انشائیہ میں غیر رسمی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. سوال نمبر 23. ہجرت کے مصنف کون ہیں؟ یعنی ہجرت آپ کے کتاب میں ایک مضمون ہے، اس ہجرت مضمون کے مصنف کون ہے؟ وزیر آغا، خواجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، احمد جمال پاشا. تو کون ہے؟ احمد جمال پاشا ہے. کون ہے؟ احمد جمال پاشا. یعنی ہجرت جو مضمون ہے یہ احمد جمال پاشا کا ہے. سوال نمبر 24. فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ تو فورٹ ولیم کالج کولکتہ میں قائم ہوا. یعنی کلکتہ اس وقت کے، ابھی کا کولکتہ ہے، اس وقت کلکتہ تھا. فورٹ ولیم کالج 1800 میں کہاں قائم ہوا؟ کولکتہ میں قائم ہوا. سوال نمبر 25. اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کون ہے؟ اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کون ہے؟ شب رس ہے. کون ہے؟ شب رس. باغ و بہار، بوستان خیال، فسانہ عجائب نہیں. کون ہے؟ شب رس ہے. سوال نمبر 26. ذیل میں سے کس افسانہ نگار پر فحش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا؟ راجندر سنگھ بیدی، جیلانی بانو، پریم چند، سعادت حسن منٹو. تو سعادت حسن منٹو کے خلاف فحش نگاری کے فحش گوئی کا الزام میں مقدمہ چلا تھا. فحش گوئی کے الزام میں مقدمہ چلا تھا. کس کے اوپر؟ سعادت حسن منٹو کے اوپر. سوال نمبر 27. افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کے کس افسانوی مجموعے سے ماخوذ ہے؟ ننگی دوپہر کا سپاہی، معبر، شکستہ بتوں کے درمیان. تو کس سے ہے ابراہیم افسانہ جو آپ کے کتاب میں ابراہیم سقا جو کتاب کا جو افسانے کا نام ہے وہ سلام بن رزاق کا افسانہ ہے، لیکن وہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو شکستہ بتوں کے درمیان ان کی ایک کتاب ہے، اسی میں ہے یہ ایک افسانہ ہے. سوال نمبر 28. غبار خاطر کا مصنف کون ہے؟ تو غبار خاطر کا مصنف کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد. کون ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد. اور ان کو یہ خط کس کے نام لکھا تھا؟ انہوں نے مولانا حبیب الرحمن شیروانی کے نام لکھا تھا جیل سے. مولانا ابوالکلام آزاد نے غبار خاطر خط کا مجموعہ، خطوط کا مجموعہ ہے یہ. سوال نمبر 29. پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیا بجھ جائیں گے درج بالا شعر کس نظم سے ماخوذ ہے؟ کھیتی، برق کلیسا، میرا سفر. تو یہ کس سے ہے؟ میرا سفر سے ماخوذ ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا آنکھوں کے دیے بجھ جائیں گے میرا سفر سے ماخوذ ہے. سوال نمبر 30. نظم خیتی کے تخلیق کار کون ہے؟ تو نظم خیتی کے تخلیق کار عمیق حنفی ہیں. کون ہے؟ عمیق حنفی ہیں. سوال نمبر 31. برق کلیسا کیسی نظم ہے؟ تو برق کلیسا ظریفانہ نظم ہے. اور یہ کس کی نظم ہے؟ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے. ابھی پیچھے آپ کا سوال آیا تھا کہ اکبر الہ آبادی کیسے شاعر تھے، تو لکھا تھا ظریفانہ شاعر تھے. تو برق کلیسا انہی کی نظم ہے اور یہ ظریفانہ نظم ہے. سوال نمبر 32. وہ نظم جو پانچ مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ نظم جو پانچ مصروں پر مشتمل ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مخمس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے مخمس کہتے ہیں. مسدس 6 مصرے والی نظم ہو تو مسدس کہیں گے، 3 مصرے والی ہو تو اسے مثلث کہیں گے، اور 4 مصرے والی ہو تو اسے رباعی کہیں گے، اور 5 مصرے والی کو مخمس کہیں گے. سوال نمبر 33. ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں کیا رشتہ تھا؟ ارشد کاکوی اور عطا کاکوی میں باپ بیٹا کا رشتہ تھا. باپ تھے عطا کاکوی اور بیٹا تھے ارشد کاکوی. سوال نمبر 34. مرثیہ کی تمہید کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو مرثیہ کی تمہید کو چہرہ کہا جاتا ہے. مرثیہ کی تمہید کو کیا کہا جاتا ہے؟
چہرہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 35، گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ تو گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی تخلیق ہے۔ گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 36، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ تو مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے، اور پھر دہلی میں آ کر کے بس گئے، اور وہیں ان کی شادی ہوئی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ سوال نمبر 37، غزل کے اشعار میں جو لفظ بار بار آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ردیف کہتے ہیں۔ غزل کے اشعار میں جو لفظ بار بار آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ردیف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 38، انشائیہ کیا ہے؟ ناول کی قسم ہے، مضمونی قسم ہے، افسانہ اور داستانی قسم ہے۔ ابھی ہم نے بتایا تھا کہ انشائیہ احمد جمال پاشا کا ہے، اور یہ کس طرح کا ہے؟ تو یہ مضمون ہے، نظم نہیں ہے، افسانہ ناول نہیں، داستان نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ مضمون کی ایک قسم ہوتی ہے انشائیہ۔ سوال نمبر 39، باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ باغ و بہار کس فارسی کتاب کا ترجمہ ہے؟ قصہ چہار درویش، یعنی قصہ چہار درویش یہ فارسی میں کتاب تھی، اسی کا اردو ترجمہ ہے باغ و بہار۔ میر امن دہلوی نے اس کو لکھا تھا، ترجمہ کیا تھا۔ سوال نمبر 40، فکشن کی سب سے مختصر صنف کسے کہتے ہیں؟ تو فکشن کی سب سے مختصر صنف افسانہ کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ فکشن کی سب سے مختصر صنف افسانہ کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 41، حال کی جمع کیا ہوگی؟ حال کی جمع کیا ہوگی؟ احوال، حالات، حالت، حالاتوں۔ تو حال کی جمع کیا ہوگی؟ احوال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حال کی جمع احوال ہوگا۔ سوال نمبر 42، میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ۔ میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ تو میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ حکم کر رہے ہیں، کسی کو آرڈر کر رہے ہیں، تو یہ امریہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ امریہ ہے۔ میرے لیے یہ کام مت کرو، یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، اور یہ منع کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہوا؟ خبریہ، میرا کام فلاں ہو گیا، میری پڑھائی ہو چکی ہے، میرا ایگزام ہو چکا ہے۔ سوالیہ، تمہارا ایگزام کب ہے؟ یہ سوالیہ ہوا۔ تو میرے لیے ایک گلاس پانی لاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ جملہ امریہ ہے، یعنی امر دیا جا رہا، حکم کیا جا رہا ہے کہ پانی لاؤ۔ اسکول کیا ہے؟ اسکول اسم ظرف ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسکول اسم ظرف ہے، اس میں صفت نہیں، اسم اعلیٰ اور حاصل مصدر نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسکول کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ کسی جس میں زمانہ پایا جائے وہ ظرف زمان ہوگا، اور جس میں جگہ پایا جائے وہ ظرف مکان ہوگا۔ سوال نمبر 44، خالد اردو پڑھتا ہے، اس جملہ میں پڑھتا ہے کیا ہے؟ تو اس جملہ میں پڑھتا ہے فعل ہے۔ پڑھنے والا اگر ہوگا تو فاعل ہوگا، اگر جس پر کام کا اثر ہو رہا ہو وہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا۔ خالد اردو پڑھتا ہے، تو خالد اس میں فاعل ہوا، اردو جو ہے یہ مفعول ہوا، اور پڑھتا ہے یہ کیا ہوا؟ فعل ہوا۔ اور خالد کو اگر فاعل کے اعتبار سے نہیں دیکھتے ہیں تو یہ نام ہے، کسی بھی چیز کا نام ہوگا وہ اسم ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 45، وہ ایک خوشحال شخص ہے، اس جملہ میں سابقہ کیا ہے؟ تو خوشحال، حال بعد میں ہے، خوش پہلے ہے، اور پہلے لگ کر کے کوئی نیا لفظ اور ایک نیا معنی دینے لگے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں۔ تو یہاں خوش یہ کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ سوال نمبر 46، درج ذیل میں سے ماضی بعید کی نشاندہی کیجیے۔ ماضی بعید کون ہے؟ تو وہ گیا تھا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں اور تھوڑا وقت بیت چکا ہے، وہ گیا تھا، یہ ماضی بعید ہے۔ چلیے 47 نمبر سوال، شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ ذوق، لطف، خوف، شائق۔ تو ذوق کا مترادف کیا ہوگا؟ شوق۔ بولتے ہیں نا ذوق و شوق نہیں ہے، یعنی شوق اور ذوق ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی دونوں ہم معنی ہیں، دونوں استعمال ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سوال نمبر 48، موت کی جمع کیا ہوگی؟ تو موت کی جمع کیا ہوگی؟
اموات. موتیں بھی ہو سکتی ہے لیکن اموات جب ہے تو پھر موتیں نہیں ہوں گی. موت کی جمع کیا ہوگی؟ اموات. سوال نمبر 49. زمانے کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو زمانے کی 3 قسمیں ہیں. کتنے قسمیں ہیں زمانے کی؟ 3 قسمیں ہیں. ماضی، حال، مستقبل. 3 قسمیں ہیں زمانے کی. تم گئے تھے کس فعل کی مثال ہے؟ تم گئے تھے کس فعل کی مثال ہے؟ تو تم گئے تھے یہ ماضی بعید کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ تم گئے تھے کس فعل کی مثال ہے؟ تم گئے تھے کس فعل کی مثال ہے؟ تو یہ ماضی بعید کی مثال ہے. کس فعل کی مثال ہے؟ ماضی بعید کی مثال ہے. آگے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 51. درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ تو درج ذیل میں اسم مصغر طاقچہ ہے. کیا ہے؟ طاقچہ. اسم مصغر کہتے ہیں کسی چھوٹی چیز کو چھوٹا بنا کر کے بیان کرنا، یا چھوٹی چھوٹی چیز کو اسم مصغر کہتے ہیں طاقچہ. جیسے باغ ہے اور باغیچہ بولتے ہیں، اسی طرح باغ کو باغیچہ بولیں گے تو وہ مصغر ہو جائے گا. طاق کو طاقچہ، ڈیک کو ڈیکچی وغیرہ وغیرہ. یہ مصغر ہے. اسم مصغر وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کی بنا پر حکومت کے طرف سے دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے خطاب کہتے ہیں. وہ نام جو کسی خوبی کی بنا پر حکومت کی طرف سے راجاؤں، مہاراجاؤں یا بادشاہوں کی طرف سے دیا جاتا ہے یا کسی ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. جیسے بھارت رتن، نوبل انعام وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ خطاب ہے. لقب وہ نام جو عوام کی طرف سے دیا جاتا ہے پیار سے. جیسے دھونی کا نام ماہی ہے، سچن کا نام ماسٹر بلاسٹر، اور لتا منگیشکر کا نام نغمہ ترنم وغیرہ وغیرہ. جو بھی نام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں. جو پیار سے لوگ نام دیتا ہے. تخلص، شاعر جو اپنے شعر اور نظم اور غزل کے آخری شعر میں جو نام لکھتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں. اور کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت وہ نام جو ماں باپ اور بیٹا بیٹی کے نام کے ساتھ لگ کر کے جو نام رکھا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں. سوال نمبر 53. مناسب لفظ سے جملہ بنائیے. مکمل کیجیے. تم کہاں جاتے ہو، ہوں، ہیں، ہے. نہیں، تم کہاں جاتے ہو. بی صحیح ہوگا آپشن. سوال نمبر 54. وہ کھاتا ہے میں کھاتا ہے کون فعل ہے؟ وہ کھاتا ہے میں کھاتا ہے کون فعل ہے؟ تو کھاتا وہ کھاتا ہے یہ فعل حال ہے. وہ کھاتا وہ کھائے گا فعل مستقبل ہوگا. وہ کھاتا تھا فعل ماضی ہے. تم کھا لو یہ کیا ہوگا؟ فعل امر ہوگا. تو وہ کھاتا ہے کیا ہے؟ فعل حال ہے. آگے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 55. آب کرنا محاورہ کا معنی کیا ہے؟ آب کرنا کا محاورہ کا معنی کیا ہے؟ شرمندہ کرنا. یا آب کرنا کا معنی ہوگا شرمندہ کرنا. آب ہونا کا معنی ہوگا شرمندہ ہونا. اور آب کرنا کا کیا ہوگا؟ شرمندہ کرنا. چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 56. گلشن روٹی کھاتی ہے. اور میں اس جملے میں روٹی کیا ہے؟ تو روٹی مفعول ہے. پہلی میں نے بتایا تھا فاعل کام کرنے والے کو، اور جس چیز پہ کام کا اثر ہو اسے مفعول کہتے ہیں. یہاں گلشن کے کھانے کا اثر کہاں ہو رہا ہے؟ روٹی پہ ہو رہا ہے، تو روٹی کیا ہوگی؟ مفعول ہوگی. چلیے 57 نمبر. بھارت رتن کیا ہے؟ تو بھارت رتن کیا ہے؟ خطاب ہے. بولا تھا ابھی جو کسی حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں. کسی خوبی کی بنا پہ دیا جاتا ہے جو خطاب کہتے ہیں اسے. سوال نمبر 58. کس لفظ کا معنی کھانا پکانے والا ہوتا ہے؟ تو خانسامہ کا معنی ہوتا ہے کھانا پکانے والا. خانسامہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھانا پکانے والا. سوال نمبر 59. درجہ ذیل میں اسم معرفہ یعنی اسم خاص کون ہے؟ تو دیکھیے یہاں جانور، آدمی، بزرگ، مہاتما گاندھی. اسم معرفہ کون ہے؟ تو مہاتما گاندھی اسم معرفہ ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کسی چیز کے خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں. کسی خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور کسی عام نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں.
جیسے جانور کوئی بھی ہو سکتا ہے، بزرگ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اسی آدمی میں سے ایک خاص آدمی ہے جس کا نام کیا ہے؟ مہاتما گاندھی. تو یہ اس میں معرفہ ہے. سوال نمبر 60. کاش تم پہلے مجھ سے مل پاتے. یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ماضی تمنائی. تم رکھتے، مل پاتے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مل پاتے، تو ماضی بھی ہے اور تمنا ظاہر کیا جا رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ یہ تمنائی بھی ہے. چلیے سوال نمبر 61. شب قدر کس کی نظم ہے؟ شب قدر کس کی نظم ہے؟ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، اسماعیل میرٹھی. تو شب قدر کس کی نظم ہے؟ یہ محمد حسین آزاد کی نظم ہے. اور یہ انجمن پنجاب کے پہلے جلسے میں اس نظم کو پڑھا گیا تھا محمد حسین آزاد کے ذریعے. شب قدر نظم کا نام ہے. اور اسی پروگرام میں، اسی جلسے میں الطاف حسین حالی نے اپنی نظم پڑھا تھا برکھا رت. یہ جدید اردو نظم کا پہلی نظم ہے یہ شب قدر. سوال نمبر 62. اس میں مولانا حالی کی نظم کون سی ہے؟ ابھی کہا میں نے اوپر، ابھی جو دیکھا آپ نے، یہ شب قدر اور یہ برکھا رت، یہ دونوں پڑھی گئی تھی کہاں؟ انجمن پنجاب کے جلسے میں مولانا محمد حسین آزاد نے شب قدر نظم پڑھی تھی، اور مولانا الطاف حسین حالی نے برکھا رت نظم پڑھی تھی. یعنی 62 کا سی جواب صحیح ہوگا. سوال نمبر 63. ان میں سے کون ترقی پسند شاعر نہیں ہے؟ ان میں سے کون ترقی پسند شاعر نہیں ہے؟ تو باقر مہدی یہ ترقی پسند شاعر نہیں ہے. مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، مجاز لکھنوی، یہ سب ترقی پسند شاعر باقر مہدی نہیں ہے. سوال نمبر 64. لہو پکارتا ہے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جوش ملیح آبادی، فیض احمد فیض، علی سردار جعفری اور کیفی اعظمی. تو لہو پکارتا ہے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ علی سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے. سوال نمبر 65. ہند و پاک دوستی کے نام کون سی نظم لکھی گئی ہے؟ ہند و پاک دوستی کے نام کون سی نظم لکھی گئی ہے؟ یعنی میرا سفر، گفتگو، کھیتی ہم نہیں جانتے. تو اس میں ہم نے بتایا تھا پیچھے کہ علی سردار جعفری نے ایک نظم لکھی تھی ہند و پاک دوستی کے نام، جس کا نام تھا کیا؟ گفتگو یعنی بات چیت. تو 65 کا صحیح جواب ہوگا بی. آگے دیکھیے 66. عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ عمیق حنفی کا اصل نام عبدالعزیز حنفی ہے. کیا ہے؟ عبدالعزیز حنفی ہے. سوال نمبر 67. ہم بالآخر اس کے لقمے، ہم بالآخر اس کی فصل، یہ کس نظم کے مصرے ہیں؟ تو یہ نظم کھیتی کے مصرے ہیں. کس نظم کے مصرے ہیں؟ کھیتی نظم کے مصرے ہیں. سوال نمبر 68. اکبر الہ آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ اکبر الہ آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ تفضل حسین. کیا نام تھا؟ تفضل حسین اکبر الہ آبادی کے والد کا نام تھا. سوال نمبر 69. یوجینو مونتالے کو نوبل انعام سے کس سال نوازا گیا تھا؟ تو یوجینو مونتالے کو 1975 میں نوبل انعام سے نوازا گیا تھا. سوال نمبر 70. یا رب زمانہ مجھ کو کیا کرتا ہے .. کس لیے ہٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، رلاتا ہے؟ تو یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ یہ مٹاتا ہے، یہ صحیح آپشن ہوگا. سوال نمبر 71. یوں ہی گر روتا رہا غالب، تو اے اہل جہاں، اس میں غالب کیا ہے؟ تو اس میں غالب کیا ہے؟ تخلص ہے. یوں ہی گر روتا رہا غالب، تو اے اہل جہاں، اس میں غالب کیا ہے؟ تخلص ہے. اور جس شعر میں بیان کیا جاتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مقطع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں اس کے. سوال نمبر 72. دائم کے معنی کیا ہے؟ تو دائم کا معنی ہے ہمیشہ. سوال نمبر 73. ترک کرنا کا مطلب کیا ہے؟ ترک کرنا کا مطلب ہے چھوڑنا. سوال نمبر 74. آیات وجدانی
وجدانی، آیات وجدانی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یگانہ چنگیزی کا یہ شعری مجموعہ ہے آیات وجدانی۔ سوال نمبر 75، غم سا پرانا دوست بھی آخر کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا، اکھڑ گیا، بچھڑ گیا، اجڑ گیا۔ تو بگڑ گیا نہیں، اکھڑ گیا نہیں، اجڑ گیا نہیں، بچھڑ گیا۔ غم سا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا، غم سا پرانا دوست بھی آخر بچھڑ گیا، یہ مصرع مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 76، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ عیادت، تشنگی، نغمہ، راحت۔ تو کون سا ہے؟ یہ نغمہ، یہ مذکر ہے، باقی سب مؤنث ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ کیا تھا؟ تو خلیل الرحمن اعظمی کا پیشہ تھا تدریس۔ کیا پیشہ تھا ان کا؟ تدریس، یعنی پڑھانا لکھانا۔ سوال نمبر 78، مطالع حسرت کے مصنف کون ہے؟ تو مطالع حسرت کے مصنف کون ہے؟ اس پہ عطا کاکوی اس کے مصنف ہیں۔ کون ہے؟ عطا کاکوی۔ مطالع حسرت کے مصنف کون ہے؟ عطا کاکوی ہیں۔ سوال نمبر 79، شہ لولاک سے کون مراد ہے؟ شہ لولاک سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ سوال نمبر 80، مثنوی نوسرہار کس سے منسوب ہے؟ سید اشرف شاہ بیابانی سے منسوب ہے۔ مثنوی نوسرہار کس سے منسوب ہے؟ سید شاہ اشرف بیابانی سے منسوب ہے۔ سوال نمبر 81، صاحب کی جمع کیا ہوگی؟ صاحب کی جمع ہوگی اصحاب۔ صاحب کی جمع کیا ہوگی؟ اصحاب۔ سوال نمبر 82، علماء کا واحد کیا ہوگا؟ علماء کا واحد ہوگا عالم۔ علماء کا واحد کیا ہوگا؟ عالم ہوگا۔ سوال نمبر 83، بچھو کے لیے کون سا لفظ درست ہے؟ بچھو کے لیے کون سا لفظ درست ہے؟ تو بچھو کے لیے اقرب، یہ لفظ درست ہے۔ اقرب، قرب، قرب، مقرب، مقرب نہیں، بلکہ کون؟ اقرب، یہ صحیح درست ہے۔ سوال نمبر 84، شمس العلماء الطاف حسین حالی میں شمس العلماء کیا ہے؟ تو شمس العلماء یہ خطاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ خطاب ہے۔ سوال نمبر 85، شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو کس صنعت کا نام دیا جاتا ہے؟ تو یہ اسے تلمیح کا نام دیا جاتا ہے۔ شعر میں کسی تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہو تو کس صنعت کا نام دیا جاتا ہے؟ تلمیح کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 86، وہ نام جو ماں باپ یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ کنیت کہلاتا ہے۔ ابھی پیچھے ہم نے بتایا تھا، وہ نام جو ماں باپ یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 87، درج ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ تو اسم نکرہ دیکھ لیجیے، یہ ندی ہے۔ گنگا ایک خاص ندی کا نام ہے، یہ اسم معرفہ ہے۔ تاج محل ایک خاص بلڈنگ کا نام ہے، یہ اسم معرفہ ہے۔ اور لال قلعہ بھی ایک خاص بلڈنگ کا نام ہے، اسی لیے یہ بھی معرفہ ہے۔ نہیں ہے تو اس میں گنگا، یہ ندی جو ہے یہ کسی خاص ندی کا نام یا کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے، اسی لیے یہ کیا ہوگا؟ اس میں نکرہ ہوگا۔ سوال نمبر 88، مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ جملہ کی قسم امریہ ہے، یعنی حکم کر رہا ہے کہ ایک گلاس پانی پلاؤ۔ محاورہ پانی پانی ہونا کا مطلب کیا ہے؟ تو شرمندہ ہونا۔ اوپر کیا تھا؟ پانی پانی کرنا یعنی شرمندہ کرنا، یہاں کیا ہے؟ پانی پانی ہونا یعنی شرمندہ ہونا۔ سوال نمبر 90، کاشتکار بہت پریشان ہیں۔ کاشتکار بہت پریشان ہیں، اس جملے میں لاحقہ کیا ہے؟ تو اس جملے میں لاحقہ ہے کار۔ کیا ہے؟ کار لاحقہ ہے۔ سوال نمبر خزاں 91 نمبر، سوال نمبر 91، خزاں کی ضد کیا ہوگی؟ تو خزاں کی ضد ہوگی بہار۔ کیا ہوگی؟ موسم خزاں اور موسم بہار، پتجھڑ کا موسم اور یہ بہار کا موسم۔ آپشن سی صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 92، سیاہ پگڑی میں سیاہ کیا ہے؟ تو سیاہ صفت ہے۔ پگڑی کیا ہے؟ پگڑی موصوف ہے، اور سیاہ یہ خوبی بیان کر رہا ہے، یہ صفت ہے، یعنی 92 کا سی آپشن صحیح، بی آپشن صحیح ہوگا، صفت۔ سوال نمبر 93، ان میں سے اس میں ظرف کون ہے؟ تو اس میں ظرف کون ہے؟ مسجد ہے۔ کیا ہے؟ مسجد اس میں ظرف ہے۔ کیا ہے؟
بولا تھا پیچھے کہ جس سے کسی جگہ کا پتہ چلے وہ کیا ہے، اس میں ظرف ہے، اور جس سے کسی زمانے کا پتہ چلے وہ اس میں ظرف زمان ہے. کیا ہے؟ ظرف زمان. مزید یہ ظرف ہے، سیدھا سیدھا اس میں ظرف زمان اور ظرف مکان کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، سیدھا سیدھا ظرف ہے. اور کفگیر یہ اس میں آلہ ہے وغیرہ وغیرہ. چلیے آگے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 94، کسی اسم کے بدلے میں آنے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی اسم کے بدلے میں آنے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں ضمیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. جیسے ناؤن کے بدلے میں جو لفظ آتا ہے اسے پروناؤن کہتے ہیں، اسی طرح اس کے کسی اسم کے بدلے میں آنے والے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں، یعنی آپشن سی صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 95، ان میں سے کون سا لفظ واحد ہے؟ تو ان میں سے کون سا لفظ واحد ہے؟ فرض یہ واحد، افلاک، افعال، حقوق یہ تینوں کی تینوں جمع ہے. فعل کی جمع افعال، حق کی جمع حقوق، فلک کی جمع افلاک، اور یہ فرض ہے، فرض کی جمع ہوتی ہے فرائض. یہ فرض یہ واحد ہے، باقی سب تینوں جمع ہیں. سوال نمبر 96، ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو یہ دوا مؤنث ہے، باقی مرض، علاج، درد یہ سب مذکر ہے، دوا مؤنث ہے. سوال نمبر 97، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ درج ذیل میں حج جو ہے یہ مذکر ہے، باقی نماز، عبادت، اذان یہ سب کا سب کیا ہے، یہ سب کا سب یہ مؤنث ہے، باقی ایک حج جو ہے یہ مذکر ہے. اس میں بہت سارا قواعد پوچھا گیا ہے. اگر آپ لوگوں کو قواعد اس سے متعلق جاننا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں بتائیں گے، تو ہو سکتا ہے میں اس کو حل کرا دوں یعنی کہ ہر ایک ٹاپک پہ بات کروں. اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پوچھا گیا اور جتنے آپشن آئے ہیں اس پہ بھی بحث کروں گا، اس پہ بھی بات کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کریں نیچے زیادہ سے زیادہ، تاکہ میں اس کو آپ کو حل کرا دوں اور بتا دوں، پڑھا دوں. سوال نمبر 98، مجاز کا پورا نام بتائیے. تو مجاز کا پورا نام کیا ہے؟ اسرار الحق مجاز. کیا نام ہے؟ مجاز کا پورا نام اسرار الحق مجاز. سوال نمبر 99، ساتھی ہاتھ بڑھانا کس کا گیت ہے؟ ساتھی ہاتھ بڑھانا کس کا گیت ہے؟ ساحر لدھیانوی کا گیت ہے. کس کا گیت ہے؟ ساحر لدھیانوی کا گیت ہے. سوال نمبر 100، آخری سوال ہے، کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ تو جے پرکاش نارائن نے پیش کیا تھا. کامل انقلاب کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ جے پرکاش نارائن نے پیش کیا تھا. راجندر پرساد، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو نہیں، جے پرکاش نارائن نے پیش کیا تھا. تو آج کا یہ 100 سوال مکمل ہوا. سیکشن اے، اس میں سے کسی 50 سوال کا جواب دینا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا امتحان، آنے والے امتحان میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. اور اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے دن اس کے سیکشن بی کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ.